it is the time to pay back. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डैट्स द पॉइंट। और आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि हाउ टू बी इफ़ेक्टिव इन इंटरव्यू। और वो वीडियो स्पेसिफ़िक अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स के लिए थी, उन स्टूडेंट्स के लिए थी या उन लोगों के लिए थी जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं या उन्होंने अभी इंटर्नशिप्स की हैं। ये वीडियो उसकी कंटिन्यूएशन है और उसका पार्ट 2 है, और इसमें हम बात करेंगे मिड कैरियर के जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको 4 साल से 7 साल जॉब करते हुए हो गया है और वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं और दूसरी जॉब्स के इंटरव्यूज़ में अपीयर हो रहे हैं। ये क्यों हमने ज़रूरी समझा और इसमें और पहले जो हमने बात की उसमें क्या फ़र्क है, ये तो आपको वीडियो के साथ पता हो चल जाएगा। लेकिन हम इस पे बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस जो है पिछले 20 साल उन इदारों के साथ रहा जो बहुत प्रोग्रेसिव इदारे थे, ग्रोइंग इदारे थे, और उसके अंदर हमने 10 में से 7 लोग वो इंटरव्यू किए जो थोड़े से एक्सपीरियंस थे और उनको सेलेक्ट किया एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो यू विल बी much aware of what's happening and with such topics will be visible to you, और आपको जो है वो इन तमाम मामलात से आगाही रहेगी। अच्छा जनाब, पहला सवाल जैसे कि अमूमन इंटरव्यूज़ में किया जाता है और जिस पे हमने पिछली वीडियो में बात की है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो जस्ट टू रिमाइंड यू दैट डोंट फॉरगेट टू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ एज अ पर्सन। अपने बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में बताना ना भूलें। उमूमन 95% लोग जो है वो अपनी तालीम, नाम, रहाइश, एक्सपीरियंसेस के बारे में पहले ही बताना शुरू हो जाते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करना, अपने एप्टीट्यूड्स को एक्सप्लेन करना भूल जाते हैं। तो फॉर मिड कैरियर्स और फॉर लेट कैरियर प्रोफेशनल्स दैट टिप विल रिमेन सेम। आपको 3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है जब आप इंटरव्यू की तैयारी करें। सबसे पहले रिसर्च, उसके बाद प्लानिंग और तीसरी चीज़ प्रैक्टिस। रिसर्च किस चीज़ की? जिस इदारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस सेक्टर में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये रहा है कि 75% लोग जो इंटरव्यू में अपीयर होते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि वो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद चौथा इंटरव्यू दे रहे होते हैं और वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनको रिसर्च के बग़ैर जाना जो है वो ऐसे ही है कि आप सुबह बिस्तर से उठ के और गाड़ी ड्राइव करने बैठ जाएं और या कोई भी काम शुरू कर दें और आप उसकी तैयारी ना करें और आपकी आंखें में जो है वो नींद भरी। दूसरी बड़ी अहम बात कि प्लानिंग किस चीज़ की, कि आपको इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है, आपने क्या पहनना है, आपने किन बातों को अवॉइड करना है। अच्छा जनाब, प्लानिंग किस चीज़ की? प्लानिंग इस बात की कि आपको किस तरह से अपीयर होना है, क्या ड्रेस कोड इख्तियार करना है, कौन से अल्फाज नहीं बोलने हैं, कौन सी बात करनी है, इसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो है वो प्रैक्टिस। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अमूमन इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं जिसमें इंटरव्यूअर जो है वो आपके बारे में एक खाका अपने जहन में बना रहा होता है और वो जो खाका वो बना रहा होता है उसको वो उस खाके से कंपेयर करता है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। बिकॉज़ आप ह्यूमन रिसोर्स हैं और आप जब ही अफेक्टिव होंगे जब आपकी शख्सियत, आपका तजुर्बा, आपका अंदाज़, आपका एप्टीट्यूड उस खाके को मैच कर जाए जो उसने इस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा था और जिस तरह का आदमी वो इस जॉब के लिए ढूंढ रहा है। जी, आपने अपने कैरियर में क्या अचीव किया और सबसे ज़्यादा आपका रुझान किस तरफ रहा। यानी अगर आप इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं तो आप किस इंजीनियरिंग को प्रेफर करते हैं, आपकी तालीम
کس ڈومین میں ہوئی ہوئی ہے. اگر آپ فائنینس کے پروفیشنل ہیں تو آپ کس ڈومین سے آپ کا تعلق رہا ہے, آپ ریسیویبل میں رہے ہیں, پیبل میں رہے ہیں, بک کیپنگ میں رہے ہیں. اس طرح اگر آپ سیلز میں رہے ہیں تو آپ کیا سیل کرتے رہے ہیں, کس کو سیل کرتے رہے ہیں. یہ باتیں جو ہیں وہ آپ نے اپنے جواب کے اندر بتانی ہے. تو اس سوال کا جواب کہ آپ نے پچھلے 4-6 سالوں میں کیا سیکھا, کیا پایا, کیا کیا, اس کے جواب میں پھر دہرا دوں کہ آپ نے اپنے تجربات کو ایک چھوٹی سی سٹوری ٹیلنگ کے اندر لے کے آنا ہے اور اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرنا ہے اور ان نتائج کا ذکر کرنا ہے جو آپ نے حاصل کیے. اچھا جناب, ایک دوسری بڑی اہم چیز جو کہ انٹرویور اور انٹرویوی اور انٹرویور دونوں کو دیکھنی ہوتی ہے, وہ یہ کہ جب آپ 5 سے 6 سال کا 7 سال کا تجربہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور 10 سے 12 منٹ یا بہت 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر انٹرویور نے آپ سے سوال کرنے ہوتے ہیں اور آپ نے اس کے جواب دینے ہوتے ہیں, تو ایک بہت بڑا چیلنج جو پروفیشنلز کو آتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے تجربات کو اس ٹائم فریم میں فٹ نہیں کر پاتے, اور جب وہ انٹرویو دے کے باہر آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کیا میں یہ بھی بتا سکتا تو بہت اچھا ہوتا, اگر میں اس بات کا ذکر بھی کر دیتا تو بہت اچھا ہوا, فلاں پروجیکٹ کا ذکر کر دیتا تو بہت اچھا ہوتا. تو اس لیے میں نے شروع میں ایمفسائز کیا کہ پلاننگ, یہ پلاننگ کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے اور کتنے دورانیے کے اندر اس بات کو ایکسپلین کرنا ہے. تو اپنے تجربات کو سٹوری ٹیلنگ کی فارم میں لے کے آئیے جب آپ ریسرچ کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. زیادہ سے ذکر اس بات کا ہوتا ہے کہ اوروں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا رہا اور آپ اس کو کوپ نہیں کر پائے, اسی لیے آپ دوسری جاب ڈھونڈ رہے ہیں. جب آپ یہ جواب دیتے ہیں, جو کہ تقریباً 85% لوگ انٹرویوز میں یہ جواب دیتے ہیں, تو اس بات سے آپ اس بات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بہت پریشر سچویشنز کو ہینڈل نہیں کر سکتے, آپ جو ہے وہ مختلف رویوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے, آپ لوگوں میں گھل مل نہیں سکتے, آپ بہت مختلف لوگوں میں کام نہیں کر سکتے, وقت نہیں گزار سکتے. تو یہ آپ کے کا ایک نیگیٹو پرسیپشن کریٹ کر دیتا ہے انٹرویو لینے والے کے لیے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے کوپ کیا, نہ کہ آپ اس بات کا ذکر کریں کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ پچھلے ادارے میں کیا کیا. اب آپ ریسرچ کر رہے ہیں ادارے کے بارے میں, سیکٹر کے بارے میں جس میں آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں, تو ضرور یاد رکھیے کہ اپنی گفتگو میں یہ بتائیے کہ آپ اپنے سیکھے ہوئے تجربات سے, جس کا ذکر آپ نے پہلے کیا, کوانٹیفائیبل نتائج جو آپ نے حاصل کیے, ان کی مدد سے اس جاب ڈسکرپشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ادارے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ کی ریسرچ اتنی اسٹرانگ ہو کہ آپ کو اس ادارے کے فائنینشیلز, اس ادارے کی مارکیٹ پلیس, اس ادارے کی چیلنجز کا پہلے سے پتہ ہو. آپ کی ریسرچ اتنی اسٹرانگ ہو جو کہ آپ کو یہ کانفیڈنس دے دے کہ آپ جب بات کر رہے ہوں تو آپ ایسا لگے کہ آپ اس ادارے کا حصہ ہیں, آج سے ہی بن گئے جس دن انٹرویو دینے آئے. کیونکہ جب آپ یہ فیل سامنے والے کو دیں گے تو اس کو یہ اعتماد ہوگا کہ یہ آدمی تو آلریڈی ہمارے بارے میں سب جانتا ہے, ہمارے چیلنجز کے بارے میں جانتا ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا کرے گا. تو ایک تجربے کار آدمی کو ہائر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو جب لا کے بٹھایا جائے, اس کو جب لا کے کام دیا جائے تو وہ فوراً کام کرنا شروع ہو جائے. اچھا جی, اب میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں, اور وہ یہ کہ جب آپ انٹرویو میں اپیئر ہوں اور آپ سے سوالات کیے جائیں, آپ جوابات دے لیں, تو اس کے بعد ایک بات کا بالکل مد نظر رکھیں کہ آپ کو تھوڑا بہت حالات حاضرہ کا پتہ ہونا چاہیے, جس کو ہم کرنٹ افیئرز کہتے ہیں. کرنٹ افیئرز وہ جن سے جس ادارے میں آپ انٹرویو دینے آ رہے ہیں اس کی کارکردگی یا بزنس سے فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک سیمنٹ کمپنی کے اندر, مینوفیکچرر کے اندر انٹرویو دینے جا رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آج کل سپٹمبر 2021 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, تو اس وقت ایک کنسٹرکشن انڈسٹری میں بوم آیا ہوا ہے اور بہت کنسٹرکشن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے. اس لیے سیمنٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ اگست کے مہینے میں 2021 میں
33% بڑھی. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ جس ادارے میں یا جس سیکٹر میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کرنٹ افیئرز کیا ہیں آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہ پارٹس کی شارٹیج ہے اور گاڑیاں ڈیلے ہو رہی ہیں, ایک اور ایگزامپل آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ آٹو موبائل انڈسٹری میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو آپ کو اس انڈسٹری کے حوالے سے کرنٹ افیئرز کا پتہ ہونا چاہیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب انٹرویو ختم ہو تو آپ کی طرف سے وہ ایک کرٹیس نوٹ کے اوپر ختم ہونا چاہیے اور ایک ایسے سوال کے اوپر ختم ہونا چاہیے جو آپ انٹرویو لینے والے سے پوچھیں کہ آنے والے دنوں میں اس جاب کے حوالے سے آپ اپنا فیصلہ کب تک سنا دیں گے, یا پھر یہ ادارہ پاکستان سے باہر تو نہیں جا رہا کام کرنے. کوئی بھی ایسا سوال جو اس ادارے سے یا اس جاب ڈسکرپشن سے منسلک ہو. اپنا بہت خیال رکھیے اور یاد رکھیے کہ یہ ٹپس جو ہیں وہ پرسنل ایکسپیرینسز کی بیس پہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے لیے بڑا کارآمد رہیں گی. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. دیٹس دا پوائنٹ.